اچھا جی، سورت بنی اسرائیل کی روشنی میں آیت نمبر 32 ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر اسلامی نظام کا ایک اور اینگل جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ انسان کو جو اسلامی نظام میں فالو کر رہا ہے اس کو سیکس ڈسپلن جو ہے نا وہ سکھاتا ہے اسلام، کہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ بے مہار اور کسی بھی طرف چلا جائے، بلکہ اس کے دائرے کھینچ رہا ہے کہ بھئی اتنے دائروں کے اندر جو ہے نا وہ تم نے رہنا ہے اور یہ والے کام کو ایسے کرنا ہے. اس کی ترتیب یہاں بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 32 میں. تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے پاس بھی مت جاؤ. جہاں پہ بھی زنا کے معاملے میں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے موسٹ آف دا ٹائمز یہی آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا جاتا کہ تم یہ کرو نہ، بلکہ کہا جاتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے شک وہ بے حیائی ہے، بہت بے حیائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. لاسٹ لیکچر میں ہلکا سا اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ معاشرہ پوری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ کو اولاد کے بارے میں نہیں پتا کس کی ہے، پھر اس کی آگے تربیت، پھر اس کی آنرشپ کے مسئلے مسائل بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم سویئر ہوتے جاتے ہیں اور معاشرے میں ایسے افراد بڑھتے جاتے ہیں جن کو آنرشپ کوئی نہیں رہتا، تو وہ آگے جا کر نقصان بڑھتا ہے. مرد اور عورت کا جو جنسی اختلاط ہے، ان کا فزیکل ریلیشن، ایک یہاں پہ پوائنٹ کلیئر کر لیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اس طرح سے لے کے چلیں جیسے آپ سمجھیں کہ ایک مثال ہے کہ لاہور جانے کے یہاں سے آپ کو 4 یا 5 6 راستے ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں یا اسلامی نظام کے ذریعے یہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں کہ وہ سارے راستے ہی بلاک کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، کہ ان راستوں پہ ٹریول ہی نہ کرو کہ جو الٹیمیٹلی ادھر پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو ورڈ زنا آتا ہے یا جہاں پر آپ اسے کہیں گے کہ جس کے اوپر حد کی جاتی ہے جاری، وہ ایکچولی وہ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. جیسے لاہور کی ہم بات ایک مثال کے طور پہ لے رہے ہیں، یا وہ ایکٹ جو ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ جس کے اندر جو ہے مرد اور عورت فزیکل ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں. فزیکل ریلیشن شپ کا بھی جو ایکسٹریم لیول ہوتی ہے جس کو جماع کہا جاتا ہے، وہاں تک وہ پہنچ جائے، ان کے درمیان کوئی نکاح یا مالک جو پہلے دور میں مالک کنیز والا یا آج کل کے دور میں نکاح یا میاں بیوی کا ریلیشن شپ موجود نہیں ہے، ان کے درمیان یہ کانٹریکٹ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے فزیکل ریلیشن شپ کی ایکسٹریم لیول پہ وہ چلے گئے، انٹرکورس کے لیول پہ چلے گئے. اس کو جو ہے کہا جاتا ہے زنا. تو آپ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ابن آدم کے حصے کا زنا طے ہے جسے وہ بہت صورت پا کر رہے گا. لہٰذا آنکھوں کا زنا بد نظری، کانوں کا زنا نامحرم کی آواز سننا ہے، زبان کا زنا نامحرم سے گفتگو کرنا ہے، ہاتھ کا زنا نامحرم کو چھونا ہے، پاؤں کا زنا نامحرم کی طرف جانا ہے، اور دل بھی زنا کرتا ہے جب وہ نامحرم کا تصور و خواہش کرتا ہے. یہاں تک جو معاملات ہیں وہ سب رستے ہیں جس کے بارے میں ابھی جو ہے وہ آگے چل کے ذکر آئے گا کہ اسلام سب کو بلاک کر رہا ہے. اور پھر وہ شرم گاہ جو اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، اور جب شرم گاہ انوالو ہو جاتی ہے تو وہ ایکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ حد کا جاری کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سارے رستے بھی منع کر دیے گئے، اور اس میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ پا کر رہے گا سے مراد میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کبھی بائک وغیرہ پہ آپ نے ٹریول کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک مٹی کی ایک کچھ اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ چاہتے نہ چاہتے آپ کے فیس پہ آپ کے ہاتھوں پہ آنی ہوتی ہے. تو جب آپ کو اسلام نے رہبانیت کی اجازت نہیں دی اور آپ نے اپنے معاشرے کے اندر رہنا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ چاہے آپ 100% جو ہے نا اس سے بچ سکے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی طرف خود تو موومنٹ نہیں کرے، لیکن وہ چیز آپ تک کسی نہ کسی وداؤٹ اینی ایفرٹ آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ ٹچ کر رہی ہے. تو اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان خود ایفرٹ کر کے اس چیز کو لے رہا ہے، بلکہ چلتے پھرتے آتے جاتے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے یہ چیز جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ہلکی سی. تو لیکن یہ کہ شرم گاہ ہی فائنل وہ چیز ہے کہ جو اس کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے، وہاں پہ جا کر گناہ جو ہے وہ صادر ہوتا ہے، اور اس گناہ کو جو ہے نا کہا جائے گا جو حرام کے درجے میں جس کو کہا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ پھر حد بھی لگائی جائے گی. اس سے پہلے کہ جو ہے وہ اس طرف جانے والے راستے اسلام بڑی شدت کے ساتھ ان کو منع کرتا ہے، لیکن آپ ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس کے ایکویلنٹ نہیں ٹھہرا سکتے. اچھا، اب یہ جو اس سے بچنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جیسے ہم وہ پورا ایک دیکھتے آ رہے تھے ڈائیگرام جس پہ فزیکل اور انسان کے حیوانی جو ہے نا وہ جسم، اس کے اندر یہ بڑی ایک جو ہے نا یہ بڑی زبردست طاقتور قسم کا جذبہ ہے جو جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنا
ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. اور کئی اس کو جو ہیں فلسفہ نگار فرائڈ وغیرہ نے تو یہاں تک کہا کہ انسان کی موٹیویشن کا جذبہ ہی صرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کی بیس پر جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی محبت کا جذبہ یہی ہوتا ہے. خیر ان کو چھوڑیں, ہم اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں, لیکن لوگ یہاں تک جو دماغ لگاتے لگاتے پہنچے وہ یہاں پر بھی پہنچے کہ یہ بڑی طاقتور چیز ہے اور جو ہے نا جذبہ بہت طاقتور ہے. اور مقصد تو اس کا یہ تھا کہ جو ہے نا وہ اس سے اولاد حاصل کی جائے, اور اگر یہ اس میں اتنی طاقت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے انسان جو ہے وہ اتنی اپنی نسل کو بھی نہ بڑھاتا, تو جو ہے نا اس کی افزائش بھی نہ کرتا, اپنے مسائل زیادہ سوچتا, لیکن یہ جذبہ اس کو اس وقت ہر چیز سے غافل کر کے صرف ایک چیز کو حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ جذبہ اس میں پیدا کر دیتا. فرمایا کہ مردوں کے لیے, یہاں پر مردوں کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں کہا, یہ ذرا غور کریں کہ یہ نفسیات کون بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں, اور وہ مالک جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ہی اس کی نفسیات کو بیان کر رہا ہے. تو کل کو یہ کہنا کہ یہ جذبات اس میں موجود ہی کیوں ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کہ مطلب بچوں کے اندر کھیلنے کودنے کے اور خواتین میں جو زیب و زینت کو اختیار کرنے کے جذبات ہیں وہ کیوں ہیں, تو یہ مردوں میں بھی جذبات رکھ دیے گئے ہیں. اور اس میں اولین جو فرمایا کہ وہ عورتوں کی محبت ہے, کہ شدید جذبہ ان میں جو انوالنٹری موومنٹس ہیں ان کی خواتین کی طرف کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ مزین کی ہے یہ محبت. تو فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت, یعنی عورتوں, بیٹوں, سونے چاندی کے ذخیروں, نشان لگے گھوڑے مطلب برانڈڈ کارز, مواشیوں, کھیتوں کی محبت, فارم ہاؤس وغیرہ, مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے. اب اللہ تعالیٰ جب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو ساتھ ہی بتا رہے ہیں, اس کو وارن بھی کر رہے ہیں, ڈسکلیمر بھی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا زندگی کا سامان ہے, اللہ کے پاس اس سے زیادہ اچھا ٹھکانا موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کرنا کہ دنیا میں یہ چیز موجود ہی کیوں ہے یا اتنی زیادہ کیوں ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے, اور ان میں بھی پھر کیٹیگریز آتی ہیں, کسی میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ فوراً آگے اس کے وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ پھر چیزیں تمہیں گائیڈ کریں کہ یہ والے رستے تمہیں سب جو ہے وہ یہاں تک لے جائیں گے, اور یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا اگر تمہاری شرمگاہ نے اس کی تصدیق کر دی. تو باقاعدہ وہ بلاک کر رہے ہیں اس کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ. اب دیکھتے ہیں اس کو کہ عورتوں کی طرف رغبت کا معاملہ یہ کہ انبیاء اکرام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. سورۃ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان ازواج مطہرات کے سوا عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں. یہاں پر آپ کو روک دیا گیا تھا کہ وہ مزید نکاح نہیں کریں گے, اور نہ یہ کہ ان ازواج کو چھوڑ کر اور خواتین سے نکاح کر لیں. یعنی یہاں پر وہ ایک بندش لگا دی گئی تھی کہ اب آپ ان کو چھوڑ کر نکاح نہیں کر سکتے اور فردر بھی نکاح نہیں کر سکتے. آگے فرمایا خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے. اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اس طرح بیان کی تھی, پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے, اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا. انبیاء میں بھی یہ چیز مطلب اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہے, عورتوں کی محبت وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس آیت میں زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا محرک کہا گیا. بے حیائی در حقیقت ایمان کی ضد ہے, تو حیا کے اپوزٹ یہ کام ہے, بہت بے حیائی والا کام ہے, اور ایمان کے اپوزٹ ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ شخص اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا, زانی اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا, اس کا حقیقی ایمان جو ہے وہ اس کے پاس سے نکل چکا ہوتا ہے. تو ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں اور حیا ایمان کا حصہ ہے. تو حیا کرنا ایمان کی علامت ہے, اور بے حیائی جو ہے وہ اس کے منافی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے بندے ایمان کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں بے حیائی پھیلے, اور وہ تمہیں جو ہے وہ آئیڈیاز سجھاتا ہے. تو فرمایا وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے, اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں. ولا تقربوا الزنا کی اب تھوڑی سی جو اسلامی معاشرے میں اقدار بنائی گئی ہیں, یعنی اس عمل کے اگینسٹ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دائرے زیادہ کھینچے کیونکہ اس کی پروٹیکشن زیادہ کی جا رہی ہے, زیادہ راستے بند کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ مخلوط معاشرت سے ہی اجتناب کریں کہ اکٹھے بیٹھنا, لیکن وہ نظام کو ایسا بنایا جائے کہ وہ جو ہے نا سب کمفرٹیبل ہو کر اپنی اپنی جگہ پر رہیں. لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہو رہا, جیسے کہ ہمارے پاس ابھی وہ سسٹمز میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں,
تو پھر دوسرے نمبر پہ کہا کہ گھر کے باہر کے پردے کے احکامات جو دیے گئے کہ خواتین جو نامحرم شخص سے نرمی سے بات نہ کریں, اپنے گھر میں جتنا میکسیمم ٹائم عزت اور وقار سے گزار سکیں گزارے, باہر نکل کر دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے, اور ٹھیک ہے اگر بات کرنی ضروری ہے تو پردے کی اوٹ سے کریں, اور اپنے چہروں اور جو ہے نا ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ان کو بھی جو ان کا حسن کا جو کہنا چاہیے منبر ہے یا مرکز ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ سب چیزیں آپ کے وہ راستے بلاک کر رہی ہیں کہ جو آپ کو ادھر نہیں جانا چاہیے, تاکہ آپ فائنل ڈیسٹینیشن پہ نہ پہنچ جائیں اور آپ کی جو ہے وہ پرابلم جو ہے نا وہ سویئر نہ ہو جائے کہ پھر آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف موو کریں گے. ٹھیک ہے, اور گھر کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ پردے کے احکامات دیے گئے کہ بلا اجازت مردوں کو کہا گیا ہے سب کو کہ بلا اجازت گھروں میں داخل نہ ہو, اگر گھروں میں داخلے کی اجازت نہ ہو تو واپس لوٹ جاؤ, نگاہوں کو نیچے رکھیں, اور سطر کے احکامات کو عمل کرتے ہوئے اپنی جو ہے جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے بھی بچائیں, اور اپنے سینوں پہ جو خواتین ہیں وہ اوڑھیاں لے لیں, بڑی سی چادر لے کے رکھیں, اپنے محرم رشتہ داروں کو بھی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ بھی جھانک سکیں. ٹھیک ہے, اور پھر چوتھے نمبر پہ یہ بڑا اہم ہے جو آج کل ہمارے جو ہے نا وجہ زیادہ بن رہی ہے, وہ یہ کہ نکاح کو آسان کریں, فضول کی رسومات کے ذریعے جو ہے نا اس کو نہ کریں, اور جو زنا کی طرف جانے والے مختلف قسم کے رستے ہیں جیسے شراب نوشی, رقص, ڈانس, میوزک, جس سے یہ جذبہ جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے, اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. اور پھر آخری فرمایا کہ یہ جو ہے نا سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کی مقرر کر دی کہ جو شخص ان چیزوں سے نہیں بچ سکے گا ان کو پھر دنیا میں بھی سزا دی جائے گی. غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا, 100 کوڑوں کی, اور شادی شدہ کے لیے رجم کے اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. لیکن یہ سزائیں اس صورت میں ہوں گی جب آپ فائنل ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کر چکے ہوں گے, اس کو بھی پروف کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے جو آج کل کے سینیریوز ہیں اس میں چونکہ مخلوط اس لیول کی چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جو ہے نا مخلوط موجود ہیں, سیگریگیشن اس لیول کی نہیں ہے. یونیورسٹیز وغیرہ میں, آفیسز وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے کاموں کے حوالے سے, تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک ایکسٹریم بیہیویئر کئی لوگوں کا اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہی زنا کے لیول پہ لا کر اگلے کو وہی چیز پورٹریٹ کری جاتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ زنا کر رہا ہے, اس پہ تہمت لگا دی جاتی ہے, بڑے بڑے جو ہے نا وہ سانحات ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام پھر وہی کہ بار بار ان چیزوں کو روکتا ضرور ہے, لیکن گریجول جو ہے نا وہ اس کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہے کہ انسان کی تربیت ہو, اس کے کردار میں جو ہے نا وہ چیزیں آئیں. ٹھیک ہے, تو کردار میں لانے کے لیے ان کو یہ چیزیں بتانی چاہیے. اور زنا ایکچولی کیا ہے, وہ فزیکل ریلیشن شپ کا نام ہے جس میں مرد اور عورت جو ہے نا وہ ایکسٹریم لیول پہ اینڈ لیول تک پہنچتے ہیں. اسی کو ہی ایگزیکٹلی زنا کہا جا سکتا ہے جس پہ حد جاری کی جاتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے نا جو آپ کو کہنا چاہیے پریونٹیو میئرز, اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو مردوں کو اپنی نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم ہے, وہ اس چیز کو کریں. اور خواتین میں 2 چیزیں جو ہیں کنکلوسیو لیول پہ وہ ضرور اس کا اہتمام کریں کہ اگر ان کو کسی ایسی گیدرنگز میں یا آفیسز وغیرہ یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے تو بہت زیادہ زینت اختیار نہ کریں کہ جس سے آٹومیٹیکلی کہ مرد کو اٹریکشن ہونی ہے, جیسے کہ ابھی قرآن نے مرد کی سائیکالوجی بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کو اٹریکشن موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اوائڈ کریں. اور ایسا مطلب خلوت نہ لیں, آئسولیشن نہ لیں. اگر گروپ میں بیٹھے کوئی گروپ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی مطلب الاؤڈ نہیں ہے, لیکن مطلب اگر مجبوری ہے تو آپ اس میں بھی آئسولیشنز نہ لیں, سب سے بہتر ہے. اور جو ایک چیز بتائی گئی کہ اپنا کچھ جو آپ کے بہت اٹریکٹیو پارٹس ہیں ان کو ضرور کور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ وہ پریونٹیو میئرز ہیں. اور جو غلطی ہے وہ یہ کہ ہر چیز کو اسی زمرے میں لے آنا اور پکڑ کے جو ہے نا وہ تہمتیں لگا دینا, الزام لگا دینا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ایکچوئل ڈیفینیشن بھی آ گئی. تو یہ اس کے کنکلوسیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیپٹر کے کنکلوسیو ٹاپکس تھے. آگے آیت نمبر 33 میں آگے قتل کے بارے میں کہ قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور قتل نہ کرو ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم کر ٹھہرایا مگر جائز طریقے, یعنی شریعت کے حکم سے. کچھ قتل جو ہے وہ جائز ہوتے ہیں جیسے انصاف لیتے ہوئے, قصاص لیتے ہوئے, یا
مرتد ہونے کی صورت میں گورنمنٹ کے لیول پہ یا اور بھی آپ کو پتا ہے. لیکن اس ٹاپک کو میں مطلب چھوڑتا ہوں آپ کی ریسرچ کے اوپر کہ آپ اس کو دیکھیں, اور جو زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ منتخب نصاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی سورسز ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جو شخص نے حق قتل کیا گیا تو ہم نے اختیار دے دیا اس کے وارث کو, اس کے وارثین کو اختیار دے دیا گیا. جو شخص بلا وجہ قتل کا دیا بس اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کریں, بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. اچھا, اب یہ پوائنٹ یہاں پر جو ہے نا نیا ہے کہ قتل نہ حق کی صورت میں حکومت قاتل کو گرفتار کر کے جرم ثابت کرے, اس کی تحقیقات کرے, لیکن دراصل جو ہمارے یہاں سسٹمز موجود ہیں جس کے اندر حکومت وقت ہی وہ بن جاتی ہے, کہنا چاہیے کہ مدعی بن جاتی ہے, یا وہ صدر پاکستان جو ہے نا وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے, یہ قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے. اور قرآن کی روح سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جس شخص کو جو ہے وہ زخم لگا ہے اس کے مرہم رکھنا ہے. ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قاتل کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں دیت لے کر. تو یہ بیسیکلی اختیار جو ہے یہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کا جو شخص ہے وہ جی قتل ہوا ہے, نہ کہ کسی اور شخص کے پاس. یہ ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی روح سے یہ حکم دیا گیا, باقی جو پریکٹسز چل رہی ہیں وہ تو آپ کے نالج میں ہی ہیں. اور قصاص کے جو لینا چاہ رہے ہیں اس کو بھی کہا گیا کہ تم بھی زیادتی نہ کرو. زیادتی کس سینس میں وہ کر سکتا ہے؟ 2-3 سینس میں کر سکتا ہے کہ وہ جیسے قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے قبائل میں ہوتا ہے کہ پھر آگے 2-3 رشتہ دار ساتھ والے ساتھیوں کو بھی قتل کر دینا, یہ زیادتی کی صورت ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتی ہے کہ دیت بھی لے لی جائے اور دوبارہ اس شخص کو بعد میں جذبہ ابھرا تو قتل بھی کر دیا جائے. تو اب اس صورت میں یہ ناجائز قاتل بن جائیں گے. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کا جو ہے نا وہ کوئی اس کے اعضاء کو کاٹنا یا جو ہے نا وہ تڑپا کے کسی کو قتل کرنا, یہ جو ہے نا یہ زیادتی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو وارثوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی زیادتی نہیں کرو گے, اور جو ہے نا حکومت وقت بھی جو ہے نا وہ بلا وجہ کی معافیاں دے کر ان کے زخم کو کریت دینا, یہ اس قرآن کی تعلیمات ہے. پھر آگے آیت نمبر 34 میں آگے یتیم کے مال نہ کھانے کے بارے میں تاکید آ گئی. ولا تقربوا مال الیتیم, یہاں پہ بھی تقربوا کا ذکر آ رہا ہے اور کہ قریب بھی مت جاؤ, کہ مطلب یہاں پہ بھی وہی چیزیں موجود ہیں. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طور پہ جو بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے شعور کو اور عہد کو پورا کرو. بلا شبہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدے کا ٹاپک ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں, وہ ذکر ہو رہا ہے اور یتیم کے مال کے بارے میں آ رہا ہے. یتیم کی کفالت کرنے والوں کو بہت اجر و ثواب اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاقت کی خوشخبری دی. صحابہ کرام کے دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ہنڈیاں بھی اپنے گھروں میں الگ کر دی کہ بھئی ان کا مال ہم کھا ہی نہیں سکتے, وہ ناجائز ہے. تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر وہی ٹاپک آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے, پورا عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ تم زیادتی کرنا چاہ رہے ہو, مال ہڑپ کرنا چاہ رہے ہو, یا کیا کرنا چاہ رہے ہو, یا ایک اکٹھے رہنے میں پھر اتنی باریکی میں چلے جانا کہ کسی کے سالن یا روٹی کا ایک حصہ بھی اس کے مال کا علیحدہ کر دینا, یہ بھی مناسب نہیں کہ ایک ہی گھر کے اندر 2 گھر بنا دیے جائیں. تو اس سے وہ اگلا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یار مجھے کوئی علیحدہ سیگریگیٹ کر دیا, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن صحابہ کا چونکہ وہ اتنے ہوتے تھے کہ دنیا کی ایک چیز بھی جو ان کو لگتا تھا کہ مطلب ہماری طرف آ جائے گی وہ اس سے اوائڈ کرتے تھے, تو بہرحال ان کو منع کر دیا گیا کہ ایسے نہیں کرو. لیکن نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر یہ کہ مال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مال عطا تو کر دینا, واپس تو کر دینا, لیکن ایسی چیزیں دے دینی کہ جو ایسٹس بلاک ہو وہ منع کیا گیا. اور یہ کہ پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ اس کی جو ہے نا اس کی جو کمی ہے وہ تو بیسیکلی باپ کی ہے نا. جب یتیم کو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو کمی پیدا ہوتی ہے وہ باپ کی شفقت کا ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو احساس محرومی کو بھی ختم کیا جائے, اور اس کو جو ہے نا ایک باپ والی محبت یا شفقت بھی دینی چاہیے. تو فرمایا کہ کہا کہ تجربات سے یا سائنٹیفکلی بھی ایسے پروو ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو بچپن میں احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے وہ بعض اوقات بڑے ہو کر پھر جرائم میں بھی مبتلا ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان کی کفالت بھی کرو, ان کو بھی محبت کے ساتھ پالو اور جو ہے نا وہ محبت میں ان کو رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ انسان کے سارے معاملات, یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا مضمون, جو ہے نا وہ تحریری یا غیر تحریری معاہدوں پہ ہوتے ہیں.
جیسے شوہر بیوی کا نکاح جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، امپلائر کا ہوتا ہے، ماں باپ کے درمیان، والدین کے درمیان بھی ایک ہڈن قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اولاد جو ہے نا اس کی، اس کو مضمون کو ہم کافی پیچھے دفعہ رپیٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اس کی 3 ٹرمز بیان کی گئی کہ انسان کے اپنے ساتھ بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ پہ توبہ کرتا ہے، کوئی نظر مانتا ہے، کوئی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ اس کے اپنے ساتھ بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اسے پورے کرنے چاہیے۔ وہ بندوں کے حقوق، والدین، میاں بیوی، اور وہی 3 چیزیں آ گئی کہ انفرادی بھی ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ملازمت، کاروبار، دیگر پیشہ ورانہ معاملات میں معاہدات ہوتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مومنوں کے مال و جان خرید لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ سورۃ توبہ میں جس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، یعنی جنت کے بدلے میں کانٹریکٹ کر لیا گیا، ایک سائڈ پہ جنت ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کا جان مال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل کیا، تو جو یہ بھی ڈیل پوری کرے گا وہ بھی جو ہے نا ایکسٹریملی بینیفیشل رہے گا، اور یہ بھی معاہدہ ایک قسم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم اسلام میں آتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز اس میں آتی ہے۔ پھر آگے آتا ہے ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو، بیشی تو کوئی نہیں کرتا، کمی کرتے ہیں سارے۔ آیت نمبر 35 میں ہے، اور پیمانہ پورا بھرو جب کوئی چیز ماپو، وزن بالقسطاس المستقیم، اور ترازو تولو ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، بہت اچھا۔ آیت نمبر 35 میں وزن پورا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ شدید اس کی جو ہے نا وعید اس کے اندر بیان ہوئی ہے، اس سے معاشرے میں اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں کون بندہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، کون جو ہے وہ ڈس لوئل ہے، تو اس طرح پھر ہر وقت چیک اینڈ بیلنس اور ایک اعتماد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ پوائنٹ بڑا یہاں سے ویلڈ اور اہم ہے کہ ماپ تول میں کمی جو ہے نا یہ صرف وزن یا اس میں نہیں ہے کہ میں کوئی تجارت کر رہا ہوں یا میں نے آپ کو کوئی چیز تول کے دینی ہے، 1 کلو میں نے پوری کر کے دینی ہے، کیجیز کی بات نہیں ہو رہی، اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لیے بھی جو پسند کرتا ہے وہ اگلے کے لیے بھی کرے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم ایک امپلائر کی ایگزامپل لے لیں کہ امپلائی کو جو ہے سیلری پوری مل رہی ہے لیکن وہ اپنا کام جو ہے نا پورا نہیں کر رہا، تو یہ اس سینس میں آئے گا کہ یار تمہیں جب کوئی چیز چاہیے تھی تو تم نے پوری حاصل کی، یعنی رقم پوری نہیں لیکن تول کے کم دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر امپلائر اپنا کام پورا کر رہا ہے اور امپلائر صاحب جو ہے وہ سیلری دے ہی نہیں رہے یا لیٹ کر رہے ہیں 8-8 10-10 دن اور ان کی ضرورت کے وقت ان کو پورا ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ اس نے اس سے سروسز تو پوری گیٹ کر لی لیکن بعد میں جب اس کو لوٹانے کا وقت آیا، اس کو اس کی چیز دینے کا وقت آیا تو وہ دی نہیں، اس لیے دونوں مضمون دیکھیں اکٹھے آئے ہیں کہ یہ کانٹریکٹس میں بھی یہ کور ہوتی ہے چیز کہ کانٹریکٹ بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ماپ تول میں کمی جو ہے وہ اس میں آتی ہے۔ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتے ہیں کیسز کہ جس کے اندر جو ہے وزن پورا کرنا جو ہے وہ اس میں نہیں آتا، حقوق وعدے سب کچھ اس میں وزن پورا کرنے میں شامل ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے ایک چیز پہلے لے لیتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے جو ہے نا آپ آج دے دیں، میں آپ کو یہ کل دے دوں گا۔ ایسے کیسز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں کہ وہ جناب اپنی چیز لے کے اس کے بعد وہ غائب ہے کہ جی جو چیز میں نے لینی تھی وہ لے لی، اب میں نے دینے والی تو مجھے مطلب پتہ ہی نہیں ہے اس کا، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 کلو سیب لیا تو سیب پورے کر دیے اور آپ سے پیسے لے لیے، یہ بھی چیز اس میں شامل ہے۔ پھر یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے کہ امانت اور فیئر ڈیلنگز بیسیکلی سکھا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا سکھا رہا ہے، تو ٹرسٹ ڈیفیشنسی سے اسلام جو ہے نا وہ بچا رہا ہے۔ اور حق حقوق کے معاملے میں بھی چیز آ سکتی ہے کہ والدین نے آپ کو پالا پوسا، آپ کو پورا کر کے دیا آپ کا، لیکن آپ کی باری آئی تو آپ جناب جھنڈی کے آگے، تو یہ چیز بھی اس کے اندر آئے گی۔ آیت نمبر 36 میں آگے آ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہیں لگنا جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور عقل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مضمون بھی تھوڑا سا اہم ہے اس سینس میں کہ ایک تو اس کا اینگل یہ ہے کہ آپ کو جن چیزوں کا علم نہیں اس کے پیچھے ہم نہیں جا رہے، ایک تو یہ ہے کہ جو کیمسٹری، ستارہ شناسی اور یہ ان چیزوں کے پیچھے جا کر اپنے ہاتھ دکھانا اور پھر اس کو بلیو کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس بات کی تکذیب کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ایک تو یہ حدیث مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علم کے آپ کے پاس جو 2 اتھینٹک اور اچھے سورسز ہیں جس کا جو ہے وہ قرآن کی روح سے ہمیں اس کا علم ملتا ہے، وہ ایک تو یہ علم ہدایت کے علم وحی جو
کہ قرآن حدیث کا علم ہے جو مادی حواس سے نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوا ہے, اس کو انسان مطلب اس میں سے دلیل ڈھونڈے اور اس میں سے چیزیں ڈھونڈے. اور پھر یہ کہ علم جدید جو سائنس کا علم ہے جو پروون ہے, اتھینٹک ہے, اس کو لے کے چلے. لیکن علم ہدایت کو اوپر اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ یہ نا سم ٹائمز علم جدید جو ہے وہ بھی سم ٹائمز آپ کو مس گائڈ کر سکتا ہے. تو آپ اگر وہی کو ساتھ لے کے چلیں اور صرف فلسفے اور سائنس کی بنیاد پہ نہ چلیں, علم کو وہی کو یا جو کہنا چاہیے ریویلڈ نالج ہے اس کو لے کے چلیں, تو یہ آپ کے لیے اور بھی اچھا ہوگا. اور آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ آپ کو آسانی سے پہچان لو گے اس چیز کو کہ کون سا علم ہے جس کی میں پیروی کروں اور کس کی نہ کروں. ٹھیک ہے نا. تو بغیر علم کے ہر بات کو فالو نہ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ نیگیٹو انپٹس آ رہے ہیں, دھڑا دھڑ آ رہے ہیں, سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں, مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں. لوگ ایسے ہیں جو آپ کو فضول کے ٹاپکس میں انوالو کر لیں گے اور آپ کے نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے ذہن پہ اثر ڈالیں گے. جو بھی انسان تھاٹس لیتا ہے یا جو بھی فوڈ نیگیٹو لیتا ہے وہ آپ کو امپیکٹ کر کے کئی بغیر آپ کے اندر سے نکلے گا نہیں. وہ زہر ہے جو آپ نے اپنے اندر ڈال دیا. یہ سب چیزوں سے اسلام منع کر رہا ہے کہ جس چیز کی اتھینٹسٹی پروون نہیں ہے تم ان چیزوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو. اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے ریویلڈ نالج دیا, پھر ایکوائرڈ نالج لو, تم سمجھدار ہو, اپنا جو ہے نا وہ علم حاصل کرو. ان چیزوں کے پیچھے فضول کی چیزیں, یہاں سے بات آئی اس کو لے لیا, جی ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے, جی جادو ہے, ان چیزوں کو بھرپور طریقے سے لے کر ان کی نہ دلیل آپ کے پاس موجود ہے نہ کوئی چیز موجود ہے, اس کو لے کر بودر کرنا, پھر نیگیٹو تھاٹس کو لینا, یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ تین چیزوں سے منع کیا گیا. تو جیسی انفارمیشن ویسا مائنڈ سیٹ, الٹیمیٹلی آپ کا ذہن ویسا بنے گا, آپ کا عمل بھی ویسا بنے گا. تو اتھینٹک نالج کو فالو کریں, اللہ پر بھروسہ کریں اور جو ہے نا ان اپنے جو نالج کے سورسز ہیں ان کو پروفاؤنڈ کر کے ان کی بیس پہ آگے چلیں. آیت نمبر 37 میں آیا ولا تمشی فی الارض مراحا, اور زمین پر اکڑ کرنا. چلو یہ مضمون میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی دفعہ آ رہا ہے. تکبر کا مضمون ہے کہ جو ہے نا تکبر کے بارے میں کہ اکڑ کر مت چلو, بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر ہے حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو تکبر اور جو خود پسندی بھی ایک جگہ پہ آتا ہے, وہ تین مہلک چیزوں میں آتا ہے. اس میں بھی خود پسندی آتا ہے, اس میں بے شک اگلے کو حقیر نہ سمجھا جائے, لیکن خود پسندی کا جو عمل ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں. اور یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی بہت ڈیمیج کریں گی, اور رائی کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا حدیث کی روح سے. اب یہ ریئل ٹائم ہمارے سینیریوز کے ہیں کہ سم ٹائم ہم لوگ یہ کہتے ہیں میں کسی کو جو ہے نا وہ میں تو نہیں تکبر کرتا, میں تو کسی کو سمجھتا ہی نہیں, لیکن ہر وقت اپنی لائف میں کنٹرول حاصل کرتے رہنا اگلے کے اوپر, یا یہ چاہنا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے, تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا, یہ بھی جو ہے نا اسی کی سمٹمس میں آتی ہے. میری فیلنگس, میری اتھارٹی, میری ایگو سب سے اوپر ہے. یہ اگر ایک سٹیٹمنٹ آپ کنسیڈر کر لیں, اس میں سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو یہ تکبر کے معنی نہیں آتی ہے. تکبر صرف جو ہے نا وہ اگلے کو گالیاں دینا یا حقیر سمجھنا دلی میں نہیں ہوتا. ایسی سٹیٹمنٹس پھر اس کی ایگزامپلز آج کل کی جو ہماری لائف میں آ جاتی ہیں, ہمارے الفاظ یا ہمارے جملے جو ہیں وہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تو تم نے کیا کیا. اس میں ہڈن یہ ہے کہ بھئی تم جو ہے نا ڈیٹ میں ہو میرے کہ میں نے سب کچھ کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر پبلکلی انسلٹ کرنا, کسی کو کچھ بھی نہ سمجھنا, نیچے فیل کرانا, پھر سائلنٹ ٹریٹمنٹ سے پنشمنٹ کرنا کہ ایموشنل کنٹرول اور ایگو بیٹل کہ میں نے وہ بات وہی منوانی ہے جو میرے دل اور دماغ میں آ چکی ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے یہ میٹر نہیں کرتا. حق کو قبول نہیں کرنا, پھر اپنی ذات کو اگلے کے اوپر مسلط کر کے ایموشنل کنٹرول اور ایگو کرنا, یہ تکبر کی صورت میں ہی آتا ہے. اور میری بات مانو ورنہ بھی جو ہے نا ڈومینیشن مائنڈ سیٹ لے کر یہ وہ انہی چیزوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ یہ وہ امور ہیں جن کی برائی کا پہلے تمہارے رب کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ قطعاً یہ سب چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے, اور 10 کمانڈمنٹس کی طرح ان کو جو ہے نا کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ سب مجھے بالکل یہ تمہارے اندر تمہارے نظام میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ تم ایک سالڈ قسم کا نظام کامیاب بنانے میں کامیاب ہو. اور پھر آیت نمبر 39 میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہیں دنائی کی باتوں میں سے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ. شروع میں بھی معبود اور شریک کا ذکر آ گیا, یہاں پر بھی فائنل اتھارٹی آ گئی کہ یہ بریکٹ کے اندر یہ ساری باتیں تبھی ہو سکیں گی جب آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانو گے,
باقی اگر آپ اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہو اور سسٹم سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو, اس نظام میں انٹر ہونا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہتے ہو, اللہ کو معبود مانتے ہو, تو پھر یہ نظام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند فرمایا. اور ورنہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ہو کر. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا, اے مشرکو کیا تم نے پسند کر لیا کہ تمہارے رب نے پسند کر لیا اے مشرکو کیا تمہیں پسند کر لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہیں فرشتے, تو ان کی سرزنش ہو رہی ہے کہ یہ بس وہی بات کے بلا دلیل اور بغیر کسی بات کے, کچھ شک نہیں کہ تم کہتے ہو بہت بری بات, بہت ہی بڑی اور فضول بات کی جس چیز کی نہ کوئی دلیل ہے نہ بات ہے, اور تم جو ہے نا اللہ کے اوپر ہی بات کر دیتے ہو. تو یہ اس معاملے سے ان کی سرزنش ہو رہی ہے. اور یہ مشرکین اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے لیے بیٹیاں اور خود ان کے لیے بیٹے, جس کے لیے بڑے خواہش مند ہے. اور حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے غم کو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے. تو اللہ کے لیے بیٹیاں سلیکٹ کر رہے ہیں. سورہ نحل میں آیت نمبر 57-58 میں یہ واقعہ اس صورت میں اس طرح بیان ہوا. پھر سورۃ صافات میں آیا 149 سے 157 تک. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے, کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں کر لی. خوب سن لو, وہ یہ بات جھوٹ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, وہ یقیناً جھوٹے ہیں. کہ اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی, تمہیں کیا ہوا؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو یا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے تو لے آؤ اپنی کتاب بطور سند اگر تم سچے ہو. یہ دونوں لیکچرز جو ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک ایک آیت کے اندر جو ہے نا اس کو ہم نے ایکسپلین کیا, اس کے جو ہے نا مضامین کو, ایک خاندان کے بارے میں اور ایک سوشل جو سرکلز ہیں ہمارے جس میں ڈیلی بیسس پہ اٹھنا بیٹھنا, دفتر وغیرہ میں, اپنے کالج یونیورسٹی, اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس میں جانا ہوتا ہے. یہ جسٹ میں نے جو ہے نا اس کی سمری کے طور پہ چیز لے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ تاکہ ان مضامین کو ہم کوشش کر کے ایبزارب کریں, چو کریں اور اپنے اندر اتاریں. ان میں سے جتنے کو اوپر ہم لوگ سلولی گریجولی کر کے اپنے عمل کو انکریز کرتے ہوئے اس پہ جا سکیں تو یہ بہتر ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مضامین جو ہیں وہ ہمارے لیے اس سینس میں آ سکتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ عمال صالحہ کو پہلا ہی ہم نے ایک تصویر دیکھی تھی نا جس کے اندر عبادات کو ہی کسی لیول پہ ہم عمال صالحہ کا کسی لیول پہ درجہ دیتے ہیں اور لوگوں ان کو بھی ہم ریچولز کی طرح پرفارم کرتے ہیں اور اپنے قلب کو اور اپنے شعور کو حاضر نہیں کرتے. لیکن یہ ان چیزوں کو تو ہم نے کبھی مطلب کنسیڈر ہی نہیں کیا نا کہ یہ بھی ہمارے صالحہ میں آ سکتے ہیں. یہ تو ہماری ثقافت ہے, یہ تو ہمارا کلچر ہے, یہ تو ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے یہ کہہ کر ہی اس کو کہہ دیا. لیکن دیکھیں قرآن پاک نے بریفلی ڈیٹیل سے آپ کے گھریلو زندگی, میاں بیوی کے تعلقات, پھر آپ کے والدین کے معاملات, پھر سوشل نورمز کو اور ایک ایک برائی کو ایکسپلین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم پرووائڈ کیا ہوا ہے اس بارے میں. سورہ تحریم کے یہ مضامین جو ہیں وہ بیسک وہ ہیں. اس کو میں کوشش کروں گا واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دوں. تو یہ اس کی سمجھ لیں سمری ہے کہ جو ہے نا کس طرح سے گھریلو رازوں کی حفاظت ہے, حلال حرام کی حدود کی پابندی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ توبہ انسان کرے, سچی توبہ کرنے کی طرف. پھر ایمان ہر شے پہ مقدم, پہ مختلف کیسز بیان ہوئے اور حلال حرام کی پابندی کی گئی کہ بھئی آپ اس کو نہ آپ کریں ایکسپلین. ٹھیک ہے. پھر سورۃ بنی اسرائیل کے مضامین کی کچھ جو ہے وہ سمری انفوگرافک آ گئی ہے ہمارے پاس کہ جو ہے وہ انسانی جان اور یتیم کے مال کی حرمت, اور پھر معاملات میں دیانت و انصاف, عاجزی اور تحقیق پسندی. ٹھیک ہے. تکبر سے نہ چلے, بغیر علم کے بات کی پیچھے نہ لگے, ناپ تول میں انصاف کریں, ناپ تول میں کمی نہ کرے, وعدوں کو ہر صورت پورا کرے. حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ پھر مالی حقوق اور اعتدال پسندی کا حکم آ گیا, فضول خرچی کی مذمت آ گئی. ٹھیک ہے. یہ وہ مضامین ہیں جو کہ سمرائز کر دیے گئے ہیں کہ یار ان کو یاد کرنے میں آسانی اور ان پہ عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. جزاک اللہ جی. آج کے لیے اتنا ہی. تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ لیکچر سورۃ حجرات کا ہوگا جس میں اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی کوشچن ہو ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے, باقی چینل جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی سارے میں نے منشن کر دیے ہیں. السلام علیکم.